حاضرین جمعہ، سامعین اکرام، آج کے خطبے میں ہم 10 کام کیجئے جنت میں گھر پائیے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، ان تینوں کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی کماتے ہیں تاکہ ایک گھر بنا سکیں۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی، پانی کے بلبلے کی طرح، کبھی بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن اس ختم ہونے والی دنیا میں اپنے لیے ایک سایہ، گھر، مکان بنانے کے لیے اپنی ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی موقع پر ہم کو سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو ہمیش کی زندگی ہے آخرت کی، وہاں جنت ملے، اور جنت میں صرف گھر نہیں، عالی شان، بلند و بالا عمارت، محلات، بڑے بڑے پیلیسز ملے۔ اس کی کوشش اسی دنیا میں کرنا ہے۔ جنت میں اپنی جگہ اور اپنا گھر بنانے کی کوشش اس دنیا میں اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم سب سے بڑے فیلر، سب سے بڑے ناکام اور گھاٹے میں پڑنے والے انسان ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوا، یہ حقیقی آپ کی کامیابی ہے، یہ تمہاری سچی کامیابی ہے۔ اگر جنت میں اپنے لیے داخلہ، اپنے لیے گھر نہیں بنا سکے، دنیا میں آپ کے نام کی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلاٹس، بڑی بڑی زمینیں ہو گئیں، لیکن آخرت میں ایک بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمیشہ دنیا کی کوئی بھی نعمت نظر آتی، فوراً ان کی اس سوچ کو آخرت کی طرف بدل دیتے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت ہی نرم مخمل کا کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ صحابہ اسے پکڑ کے، ارے اتنا اچھا کپڑا، اتنا اچھا کپڑا، ایک آدمی پکڑ رہا ہے، دوسرا پکڑ رہا ہے، تیسرا پکڑ رہا ہے، چوتھا پکڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس سوچ کو کیسے آخرت کی طرف، لمندیل سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں چھوٹا سا رومال، کرچپ، چھوٹا سا ان کو جو ٹاول جنت میں ملے گا، یہ مخمل کیا ہے؟ یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ اکرام کو دنیا کی کسی نعمت کے بارے میں، ماشاءاللہ کیا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، اس طرح سے جب آتی بات، فوراً ان کی سوچوں کو آخرت کی طرف، جنت کی طرف پھیر دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے لیے جنت میں گھر بنانے کی بے انتہا فکر کرو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شارٹ اینڈ سویٹ، ایمان، نیک عمل، ایمان اور نیک عمل۔ سورہ سبا میں اور اس کے علاوہ کئی سورتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں بھی نظر آتا ہے۔ موٹے طور پر شارٹ 2 لفظوں میں بات ختم کر دینا ہے کہ جنت میں گھر کیسا حاصل کرنا۔ ایمان میں ڈیولپ ہوتے چلے جاؤ،
اپنے ایمان کو پیوریفائی کرو، ہر طرح کی ملاوٹ اور شرک اور دوسری چیزوں سے بچا کے رکھو۔ ایمان کے بارے میں ہمیشہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رہنا، اینی ٹائم رینیول ہوتے رہنا، بڑھتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیخلق فی قلوبکم کما یخلق الثوب، جس طرح سے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں نا، ویسے تمہارا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں میں تازگی بخشتے رہے، ہمیشہ ریفریش ہوتے رہنا۔ میں خاندانی مسلمان جی، ارے میرے باپ دادا سب اچھے ایمان والے، ایسا بولیے تو نہیں چلتا۔ ایمان ہر آدمی کا اپنا ہمیشہ بڑھتے رہنا چاہیے، ریفریش ہوتے رہنا چاہیے۔ اور ایمان کی تصحیح کیا مطلب؟ ایمان جو ہے نا ہمیشہ کہیں نہ یہ دنیا کی آزمائشوں میں بہت سے ٹھوکر لگتے ہیں، بہت سی غلطیوں میں ہم پڑتے ہیں، تو اس موقع پر کیا ہو جاتا، ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ایمان والے ہیں، جیسے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا نا یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جہنم میں لے جانے والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان صحیح رہنا، اس کی بھی بہت زیادہ فکر کرنا ضروری ہے، اور ایمان پختہ کرتے رہنا۔ اور نیک عمل، نیک عمل میں 2 چیزیں، ایک جو اللہ بولا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا، اس کو ویسے ہی کرنا۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جس کو چھوڑنے کے لیے کہا اس کو چھوڑ دینا۔ شارٹ اینڈ سویٹ میں ایمان و عمل، نیک عمل۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ نیک کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایسا گھر ہے، آپ یہ نیک کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت میں اس طرح گھر ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سی ایسی نیک کاموں کی ترغیب ہم کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ان میں سے ہم صرف ایک 10 کاموں کا ذکر کرنے والے ہیں، اور تیلگو جاننے والے اگر کوئی سننا چاہتے ہیں، سورگ گروہالکو سادھنالو، سورگ گروہالکو سادھنالو، ہماری ایک شارٹ PDF بھی ہے، ہماری ویڈیو کلپ بھی ہے، GD کے نصیر یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ذرا مختصر میں ان چیزوں کو جان لیجیے۔ یہ 5 کاموں کو میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ریفرنس دے دیتا ہوں۔ سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں آپ اس کی آخری وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پڑھ لیجئے۔ 10 سے زیادہ کوالٹیز، اچھے کام جس کے ذریعے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ سارے نیک کام کرنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو یہ سارے نیک کام کرتے ہوئے، برائیوں سے بچتے ہوئے صبر کے ساتھ زندگی گزارے، یجزون الغرفہ۔ غرفہ کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن حدیث میں جو لفظ یہ آیا ہے، جنت کے اندر بہت اونچی جگہ پر ان کے لیے عالی شان بلند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں، عام جنتی غرف میں رہنے والوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تم میں سے کوئی زمین پر رہ کر آسمان کے تارے کو دیکھتا ہے کہ دور میں ایک چمکتا ہوا تارا نظر آ رہا ہے۔ اتنا بڑا فرق ایک عام جنتی اور جن کو غرف ملیں گے ان میں، یہ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ غرف کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں کیا ہے، اور وہ کام بتایا ہے، ذرا اس کو پڑھ لیجئے، تیلگو، اردو، ہندی، جو بھی زبان جانتے ہیں۔ آخری رکوع آپ اچھی طرح سے اس کو پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت میں بلند بالا خانے ہیں، عالی
आलीशान इमारतें हैं। युरा दुहूरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनिहा मिन दुहूरिहा, अंदर का हिस्सा बाहर से, बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आएगा, इस तरह साफ और शफाफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की इन इमारतों के बारे में इतना शानदार बयान दे रहे हैं, उधर से एक आराबी गुजरता है। फ़क़ाल अल-आराबी लिमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये जो जन्नतों में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें मिलेंगी, जो खुशखबरी आपने दी है, ये किनके लिए है? अल्लाह अकबर। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कितनी अच्छी खुशखबरी देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिमन अताबल कलाम, जो अच्छी बात करे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों। दुनिया में रहते हुए हम लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, अपनी ये जुबान है जो अपने दिल की बात को लोगों के सामने ले आती है, तो हमारी बात अच्छी होनी चाहिए। कुरान में भी अल्लाह ने कहा ना, वकुल लिइबादी, मेरे बंदों से कहो, यकूलू अल्लती हिया अहसन। गौर करें, अच्छी बात कहो ने कहा, क्या कहा? अहसन। जब भी बात करना है तो सबसे अच्छी बात करो। यानी अच्छी बात के अंदर देखिए जरा पॉइंट आप याद रखें। नंबर एक, वो बात खुद अच्छी हो और उस बात को पेश करने का तरीका भी अच्छा हो। जिस वक्त वो बात पेश कर रहे हैं उस वक्त को आप अच्छा सिलेक्ट करने की कोशिश करें, इस तरह वो बात असरअंदाज होती है। और आज हम अपनी जुबान पे ताला नहीं लगाते, हड्डी नहीं से जुबान कुछ भी बोल देती। इस तरह से जो बात मशहूर है, हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला की हदीस में क्या है, वहल यकुब्बुन्नासु अला वुजूहिहिम, क्या लोग मुंह के बल जहन्नम में जो गिरेंगे वो किस लिए? इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, उनकी जुबानों का सही इस्तेमाल ना होना। गीबत, चुगली, इधर की उधर ताड़ियां लगाना, नहीं मेरी नीयत अच्छी है भाई, पता नहीं क्या कैसा करता कि अपनी नहीं है सो जगह डॉट पैदा करके अच्छे कामों को रोकना। और इस तरह दुनिया में आप बहुत सारी मिसालें ले लीजिए कि अगर हम अपनी जुबान का इस्तेमाल अच्छाई में करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी? आराबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसके लिए? तो फरमाया, लिमन अताबल कलाम, जिसने अच्छी बात की। व अतअम तआम, अल्लाह ने जो दिया आपको नेमत, आप दूसरों को देते रहे। कुरान में शुरू में पढ़ते हैं ना, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो यहां अताम ताम, लोगों को खाना खिलाना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हुए, ताल्लुकात बेहतर रखते हुए अपने उनको खाने में शरीक बनाना। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए क्या फरमाया? ला याकुल तआमक इल्ला तक़ी, तुम कोशिश करो कि नेक लोगों की सोहबत में नसीब रहे, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं, नेक लोगों के साथ तुम उठना बैठना रखो। और वो जो मशहूर दुआ है, खास तौर पर इफ्तारी जिसके पास करें हम, या जिसकी दावत हम कबूल करें, अकला तआमकुमुल अबरार, उसमें एक लफ्ज आता है ना, खाना खिलाते रहना। तीसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, व अदाम अस्सियाम, रोजे नफली भी हो, फर्ज तो रखना ही रखना है। आजकल हमारे पास क्या हालत है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ फरमाए। रमजान जैसे फर्ज रोजे छोटे छोटे बहाने से लोग छोड़ देते हैं और समझते हैं हम गरीबों को खाना खिला दिए, रोजेदारों को खाना खिला दिए तो हमारे रोजा ना रखने का गुनाह खत्म हो जाता। नहीं, ताकत रखने के बावजूद अगर कोई रोजा नहीं रखता है वो कबीरा गुनाह करता है। ताकत रखने के बावजूद कोई रोजा छोड़ता है वो शराबी और जानी से भी ज्यादा बुरा इंसान है। और फर्ज के साथ साथ नफली रोजे भी रखते रहना, अरफात के दिन का रोजा हो, आशूरे का रोजा हो, इसी तरह से सोमवार और जुमेरात का हो, महीने में 3 दिन के रोजे हो, इस तरह रखते रहना। क्या फायदा?
ان فی الجنت غرفا, جنت کے بلند بالا خانوں میں اللہ رب العالمین جگہ دے گا. چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی, وصلی باللیل والناس نیام, جب لوگ سوئے رہے اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو. اللہ المستعان. آج سوشل میڈیا نے ہمارے ٹائم کو اتنا برباد کر دیا, ہم راتوں میں دیر دیر تک موبائل پکڑے ہوئے اپنی منمانی چیزیں دیکھتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. وہ وقت رات کا آخری وہ حصہ جب اللہ آسمان و دنیا پر کما یلیق بجلالہ, جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے, آواز لگاتا ہے, کون دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں, کون مغفرت طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں, کون مانگے گا میں اس کو عطا کروں. ایسے وقت میں خراٹے کی نیند آ جاتی ہے. کیوں؟ دیر تک جاگے ہوئے ہیں, اب آخری حصہ آتے آتے نیند برداشت کے باہر ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہی اصل وقت ہے جب لوگ سارے کے سارے نیند کے آغوش میں ہیں. آپ اٹھیں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں. اس کے حوالے سے بھی قیام اللیل, اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں, سپریٹلی ہمارے 3 ویڈیوز ہیں, دیکھیے, ان سے فائدہ اٹھائیے. دنیا کے بھی فائدے ہیں تہجد پڑھنے میں, آخرت کے بھی فائدے ہیں. اس ایک حدیث کے اندر 4 فائدے معلوم ہوئے نا. اچھی بات کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, روزے نفلی بھی رکھتے رہنا فرض کے ساتھ ساتھ, اور راتوں میں جب لوگ سو گئے رہے اس وقت نماز ادا کرنا. آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ ایسی نیکیوں کی ہمیں ترغیب دی جن کے ذریعے ہم جنت کے اندر اچھے اچھے محلات بڑے بڑے پیلیسز حاصل کر سکتے ہیں. کیا ہے وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجیے, بڑی پیاری حدیث ہے. کئی بار ہم لوگ سنتے بھی ہوں گے, لیکن اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ, اس پر توجہ دیتے ہوئے کہ مجھے اپنے لیے جنت میں گھر بنانا ہے, یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رہنا. ہاں کیا میاں 20 سال سے کام کر رہے ہیں, کیا کریں, بیٹیوں کی شادی کریں, بہنوں کی شادی کریں, کچھ گھر وغیرہ بنا لیے نہیں بنا لیے, پوچھتے ہیں نا آپس میں ہم لوگ جب ملتے ہیں. تو ہم آج کے جمعہ کے خطبے کے بعد ایک دوسرے کو انکریج کرنا, خطبے میں کیا کیا پوائنٹ سنے تھے جنت میں گھر بنانے کے لیے اپن, ایمان, نیک عمل, اچھی بات کرنا, روزے رکھنا, کھانا کھلانا اور تہجد کی نماز پڑھنا. چلو ان میں سے کچھ کریں گے, آپ کریں, میں بھی کرتا ہوں, چلو ایک دوسرے کو انکریج کرنا اس طرح سے. آئیے دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گارنٹی کے ساتھ بول رہے ہیں, دیکھیے ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے. انا زعیم, میری ضمانت ہے اس کے لیے, میں اس شخص کو گارنٹی دے رہا ہوں. کس بات کی؟ جنت کے ایک کنارے میں, ایک جانب میں اس کے لیے بہترین مکان ہے, بہترین عالیشان عمارت ہے. کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو نہ بڑھائے بلکہ چھوڑ دے. اپنا ایک بھائی, اپنا ایک رشتہ دار, اپنا ایک مسلمان, اگر اپنے دونوں کے بیچ میں اس مسئلے میں جھگڑا, لڑائی, ایک دوسرے سے نفرت, ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی, ایسی نوبت آ رہی, ٹھیک ہے یہ میرا حق ہے, میں جانتا ہوں, سب لوگ جانتے ہیں, چلیے آپ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نفرتیں نہیں رکھیں گے, ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں رکھیں گے. اتنا بڑا دل مجھے ابھی یاد آ رہا ہے, آج سے کئی سال پہلے اسی خطبہ جمعہ اسی ممبر سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ
اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس کے فتنے کو ختم کر کے، لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے، حق اپنا ہونے کے باوجود لڑائی کو ختم کرنے کے لیے حق کو جیسے تنازل کیا، اس کی کتنی عالی شان مثال ہے۔ لیکن یہاں غور کرنا ہے، ہاں حدیث سنے نہ بول کر صرف سامنے والے کو تو چھوڑ بول کے نہیں بولنا، اپن بھی جھگڑا چھوڑنے کی، نہیں بڑھانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری دی، فرمایا میں جنت کے بیچ میں اس شخص کے لیے ایک بہترین گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ہے وہ شخص؟ جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے مذاق سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچائی پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ جو اپریل کا مہینہ آتے ہی ارے تیرے پھول بنانے کے لیے ایسے بولا رہے، تو صحیح سمجھا کیا؟ اپریل پھول کے لیے کتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ڈیلی ہماری ملاقاتوں میں ہم لوگ ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے کتنی ساری جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے، کہاں؟ جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں اس حدیث کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جھوٹ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جنت کی اونچی سب سے اعلیٰ جگہ پر ایک بہترین گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا اور عمدہ بنائے۔ ہائے ہائے ہائے، اخلاق کی بات آ گئی تو غور کرو، کتنی بڑی اہم بات ہے، کتنی بڑی اہم بات ہے۔ آج اخلاق کے حوالے سے ہم میں سے بہت سارے لوگ کتنی کوتاہی کے شکار ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے والا، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے والا، اس کا درجہ، اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ نفلی نمازیں، ساری راتیں تہجد میں گزارنے والے، سارا دن نفلی روزوں میں گزارنے والے سے بھی بڑھ کر ہے۔ نماز روزے کی اپنی جگہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حسن اخلاق اس کا اپنا ایک بہت اونچا مقام ہے۔ اپنے انڈیا کے ایک بہت بڑے امام ابو داؤد کی شرح لکھنے والے مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق اپنانے والے کو نفل نمازیں، نفل روزے رکھنے والے سے بھی زیادہ بڑے درجے کا جو اعلان کیا، کس لیے؟ اس لیے کہ نماز روزے کی پابندی کرنے والا اپنے خواہش نفس، اپنی جو کھانے پینے سونے کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ اپنے ایک سے جنگ کر رہا ہے، اپنے ایک خواہش کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ لیکن حسن اخلاق اپنانے والا جتنے لوگوں سے وہ ملتا جلتا رہتا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کے بات کرنے کا طریقہ الگ، ہر ایک کے رہن سہن الگ، کئی لوگوں کے ساتھ، ان کی خواہشات کے ساتھ اور ان کی نفسیات کے ساتھ مقابلے پہ رہتا ہے، لیکن ہر مرتبہ اپنے اخلاق کو اچھا اور بہتر بلند بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کا مقام زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، وقت چونکہ ختم ہونے کو آ رہا ہے اور اس طرح نیکیاں بہت ساری ہیں۔ 7 چیزوں کا ذکر آپ نے ابھی 2 حدیثوں کے حوالے سے سن لیا، اور 3 چیزوں کا ذکر شاپ میں کر دیتا ہوں تاکہ 10 کام کیجئے جنت میں گھر پائیے بات پوری ہو جائے۔ اس میں سے کیا ہے؟ صفوں کو ملانا، صفوں کو ملانا، درمیان میں کہیں کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑنا۔ جی ہاں،
صفوں کو ملانا، درمیان میں کہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑنا، یہ بہت ہی بڑی نیکی، اتنی بڑی نیکی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی جنت میں آپ کو عالیشان محل، عالیشان مکان عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سد فرجۃ، جو شخص صفوں کے درمیان کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے تھوڑا سا ہٹتا ہے، جگہ بنا کر وہ اپنی پابندی کرتا ہے کہ کسی طرح سے صف میں جگہ خالی نہ رہنے پائے، من سد فرجۃ، درمیان میں خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفع بها درجہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ درجہ بلند کرنا دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اشارہ بھی آ گیا کہ وقت ختم ہو گیا، آخری دو باتیں شارٹ میں سن لیجئے۔ ایک بات تو کیا ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام کرنے سے یقیناً جنت میں ہمیں گھر حاصل ہوگا۔ اہل ایمان، اہل تقوی، نماز روزے کے پابند، اچھے اخلاق کے پابند، اسلام کے حوالے سے کوئی بھی اچھا کام، لیکن درجہ بندی کے اعتبار سے دیکھیں، صحیح عقیدہ، اتباع سنت، نمازوں کی پابندی، اور ان سب کاموں میں یعنی ہر قسم کی نیکی میں جو جتنا زیادہ آگے ہے، ان سے اپنا تعلق، اپنی دوستی، اپنی محبت اور اپنے گہرے روابط بنا کے رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے، اسی طرح سورۃ المائدہ میں اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ میں ایک جگہ اللہ کیا فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارا ولی اللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ہے، ایمان والوں میں سے۔ غور کیجئے، کئی جگہوں پر آیا کہ تم ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی نہ بناؤ، لیکن اس آیت کے اندر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ایمان والے کون ہیں ان کی کوالٹیز بتا رہا ہے۔ آگے اس پوری آیت کو آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان کی پختگی، نمازوں کی پابندی، اس کو ذکر کیا ہے، اور دوسرے نیک کام ہے۔ تو جو جتنا اچھا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنا، اس کے خلاف سازش نہیں کر کے ایمان کو، اسلام کو، اللہ کے دین کو بول بالا ملے، عروج اور ترقی ملے، ڈیولپ ہو، انسانوں کا فائدہ ہو، اللہ کے بندوں تک اللہ کا سچا دین پہنچے، اس کی پوری کوشش کرنے والوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ اور اس طرح رہنے سے اللہ رب العالمین نے جنت میں گھر کا ہمارے لیے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ 10ویں چیز کہی ہے، آخری، جس کا ذکر شروع میں بھی آیا، یہ سارے نیک کام کرنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے، صبر کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ فرقان کے اندر بھی، اور اسی طرح سورۃ الانسان، جس کی تلاوت ہر جمعہ کی فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سنتے ہیں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ آج 4 پیسے مل رہے تو خوب پسینہ ٹپکاتے ہیں ہم لوگ، کہیں ہم کو شہرت ملنے والی ہے، کسی بڑی لیڈر کے ساتھ ایک فوٹو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ میں رہ کر ایک سیلفی لینے کے لیے بڑی محنت ہم لوگ کر لیتے ہیں، اس کے لیے کتنی صبر کرتے ہیں، کتنی گرمی برداشت کر لیتے ہیں، کتنا پیدل جانا پڑے چل لیتے ہیں۔ دنیا میں اگر کہیں ہمارا نام روشن ہونے کی بات آتی ہے تو کتنا اس کے لیے صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خود ہم نیک بن کر نیکی کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما اعطی احد خیر واوسع من الصبر، صبر سے بڑھ کر اچھی چیز، صبر سے بڑھ کر کشادہ چیز کسی انسان کو کوئی اور دوسری چیز نہیں مل سکتی۔ صبر سے بڑھ کر
کوئی چیز اچھی نہیں، صبر سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ کشادہ اور وسعت والی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میسج دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یہ خوبیاں، یہ اوصاف جو جنت میں لے جانے والے کچھ ہم نے سنے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعوت دوسروں کو دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.